بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سیکھ لیتے میں ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ پتہ چلا سکتے ہیں آن لائن، وہ بھی فری، کہ زمین آپ کی جو تھی وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے فراڈ کے ذریعے یا پھر ابھی تک نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، تھریٹس ہوتے ہیں، دھمکیاں ہوتی ہیں کہ وہ ان کی زمین کو جو ہے وہ فراڈولنٹلی ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ بھی پرووائڈ کی جائے گی، ایگزامپل کے طور پر پریکٹیکلی کر کے آپ کو جو ہے اس میں سمجھایا بھی جائے گا۔ تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی ہے۔ اب ذرا مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ انہی موضوعات میں چیک کر سکتے ہیں جو کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ موضوعات کون سے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کی اس سے ریلیٹڈ الگ سے ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی کوئی زمین ہے، ملکیتی زمین ہے، تو آپ ہمیشہ اس کا ریکارڈ، اس کی ملکیت کا ثبوت اپنے پاس رکھ لیں، فرد نکلوا لیں۔ ریکارڈ کا فرد ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس موضع میں کتنی زمین ہے، کس کھیوٹ میں ہے، کس خسرہ میں واقع ہے وہ زمین۔ اب ایگزامپل کے طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر تو آپ کا نام سلیمان ہے اور آپ کی زمین موضع اڑک میں ہے، تحصیل اٹک ہے، ضلع اٹک ہے۔ اب کتنی زمین ہے اور کس کھیوٹ میں ہے، تو وہ 158 یعنی 158 کھیوٹ نمبر میں ہے اور 5 مرلے کے آپ مالک ہیں۔ اب آپ نے آج یعنی 25 مئی 2023 کو اس کا جو ہے ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ابھی آپ کو ڈاؤٹ ہے، تھریٹ ہے کہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے 2 مہینوں بعد آپ کی یہ والی پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے گی کسی بھی شخص کی جانب سے ملی بھگت کرتے ہوئے۔ تو آپ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اب آگے چل کے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو زرعی زمین اگر ہے تو وہ صرف زبانی انتقال کے ذریعے بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ بے زبانی ہے، ہبہ زبانی ہے، جو صرف پٹوار خانہ یا جو ریونیو افسران جس کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رجسٹری بھی کروا سکتے ہیں، جس نے بھی ٹرانسفر کروانی ہے۔ رجسٹری پلس انتقال بھی ہو سکتا ہے یا صرف زبانی انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ رجسٹری اور زبانی انتقال میں کیا فرق ہے، اس کی بھی الگ سے ویڈیو موجود ہے، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ اب ذرا آن لائن پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب کچھ ٹائم گزر گیا ہے، 10 دن 20 دن گزر گئے ہیں، اور اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کھیوٹ میں 158 کھیوٹ میں آپ کی سٹل ابھی بھی زمین موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم ضلع سلیکٹ کرتے ہیں، تحصیل اٹک سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا۔ پہلے بھی میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ فرد کو کیسے دیکھا جاتا ہے، ریکارڈ کو کیسے چیک کیا جاتا ہے، اس کو بھی ویو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیل ضلع سلیکٹ کر لی، اور موضع میں نے وہی موضع سلیکٹ کر لیا، اس بندے کا نام لکھ لیا، جو بھی آپ کا فار ایگزامپل نام ہے یا جس بندے کا بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ سرچ کے بٹن پر اگر آپ اس کو کلک کریں گے، اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی مختلف کھیوٹ میں ملکیت ہو زمین۔ تو اب میں نے آپ کو 158 کھیوٹ کا ایگزامپل دی تھی کہ 158 کھیوٹ میں اس کی اگر ملکیت تھی، اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ چیک اگر کرنی ہے تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے، باقی کھیوٹ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی آپ چیک کر لیتے ہیں کہ اگر باقی کھیوٹوں میں آپ کو ڈاؤٹ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کی ایک ہی کھیوٹ میں ملکیت ہے تو آپ سمپل وہی کھیوٹ دیکھ سکتے ہیں کچھ دنوں بعد کہ آپ کے اس شخص کی کوئی ملکیت اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک بھی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، کھیوٹیں وغیرہ بھی 4 سال بعد 5 سال بعد یعنی چینج ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کچھ دنوں کا ٹائم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو نیکسٹ ٹائم بندی بنی ہے نہیں بنی ہے۔ لیکن برحال اب آپ یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ 158 کھیوٹ میں اس کا نام سٹل شو ہو رہا ہے، سلیمان کا نام۔ اب یہاں تک بات نہیں ہے، اس کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سٹل ابھی بھی اس کے ملکیت موجود ہے۔ آپ نے اس کو کراس ویریفائی کیسے کرنا ہے، دوبارہ مطلب اس کو کنفرم کیسے کرنا ہے، یا زیادہ چانس آپ کو کنفرم اس کو کیسے ہوں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چیک مارک کر دینا ہے، اس کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ جب آپ نے سلیکٹ کیا تو یہاں پہ اس نے سیوڈ کا آپشن دے دیا، یہاں پہ اس کے بعد آپ کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا۔ تو اب آپ نے کیا
کیا کرنا ہے, نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. لیکن اگر یہاں پر فیس کا آپشن آ جائے کہ اتنی فیس آپ ادا کریں, یہ چلان نمبر ہے, یہ ملکیت ہے اور اس کھیوٹ میں ملکیت ہے, تو یہاں تک پہنچنے کے بعد اس بات کا جو ہے وہ قوی یقین ہے کہ اس کھیوٹ میں اس شخص کی سٹل ملکیت موجود ہے. لیکن یہاں تک اگر پہنچتا ہی نہیں ہے, اس سے پہلے جب آپ نے سلیکشن کا اس کو چیک مارک کیا تھا, کچھ آپشن اس کا بالفرض آ جاتا ہے, یہاں پہ زیرو شیئر لکھا آ جاتا ہے لیفٹ سائڈ پہ اوپر کارنر پہ, تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے زمین بیچ دی ہے یا کسی شخص نے اس کی زمین فراڈولنٹلی ٹرانسفر کروا دی ہے, تو اب اس کا اس کھیوٹ میں, اس مخصوص کھیوٹ میں شیئر نہیں رہا. لیکن اگر یہاں سے پروسیڈ کر کے آگے چلے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کے کھیوٹ میں اس کی ملکیت موجود ہے, تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رجسٹری کروا لیتے ہیں. اب رجسٹری اگر ہو گیا لیکن اس کے بعد جو انتقال ہوتا ہے اس پہ کچھ ٹائم, کچھ دن لگ سکتے ہیں. تو رجسٹری ہو گئی تو اس کا مطلب ہے سب رجسٹرار آفس میں ملکیت تو چینج ہو گئی ہے, لیکن جو ہے اب فار ایگزامپل آج ہی رجسٹری ہوئی یا کل رجسٹری ہوئی ہے اور آپ نے آج ہی چیک کیا ہے, تو ابھی بھی آپ کا نام یہاں پہ آ سکتا ہے 158 کھیوٹ میں. لیکن چونکہ رجسٹری کل ہوئی تھی, اس کا ہو سکتا ہے 5 دن, 7 دن, ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے لگ سکتے ہیں ٹرانسفر ہونے میں. تو یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے کہ آپ کا نام ریفلیکٹ تو ہو رہا ہو لیکن رجسٹری پیچھے بیک اینڈ پہ ہو چکی ہو, اور اس کی بعد جو انتقال ہے وہ بھی 5-7 دنوں میں, 10 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, دوبارہ چیک کر لینا ہے. دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سٹل آپ کا نام 10-15-20 دنوں بعد ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کا سٹل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نام ملکیت ہے اور آگے پروسیڈ کر رہا ہے. لیکن ایک اور بات بتاتا چلو کہ اگر آپ کا نام, اب یہاں سے تو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ 158 کھیوٹ میں ملکیت موجود ہے, یہاں تک اگر پروسیس ہو جاتا ہے, فیس وغیرہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی ملکیت بھی 5 مرلے ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اگزامپل کے طور پر اس شخص کی ملکیت 5 مرلے ہے, جو بھی چیک کرنا چاہ رہا ہے, تو ملکیت چیک کرنے کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی کہ کتنی ملکیت ہے. ملکیت تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ملکیت ہے, ہو سکتا ہے 5 مرلے, ہو سکتا ہے 3 مرلے ہو, 2 مرلے ہو, لیکن کنفرم کرنے کے لیے آپ کو اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گی کہ کتنی ملکیت ہے. لیکن یہاں تک اگر بغیر پیمنٹ کے آپ فری کی بات کریں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کھیوٹ میں سٹل ملکیت موجود ہے.